ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ایک مشترکہ قومی ایکشن پلان تیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ لاہور میں HRCP کی جانب سے منعقدہ ایک عوامی اجلاس میں کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی کے تحفظات اور مطالبات کا مسودہ بھی سامنے لایا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے HRCP کی چیئرپرسن ہیلا جیلانی نے کہا، سول سوسائٹی کو تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے اس سیاسی بیانیے کی متحدہ مخالفت کرنا ہوگی جو اصول پر مبنی نظام پر یقین نہیں رکھتا اور جذباتی لفاظی اور عوامیت پسندی کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا چاہتے ہیں تو لیٹ اس گرو آؤٹ آف پروگرام۔ بہت سے ماسٹر مائنڈ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے میں، اور اس میں صرف ہیومن رائٹس کمیشن کی کیا اوقات ہے، اس میں ہر بندہ ہونا چاہیے۔ عابد ساقی صاحب بار کو متحرک کریں، پروفیشنل آرگنائزیشن اپنی پروفیشنل آرگنائزیشنز کو متحرک کریں، بلائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ایک براڈر پلیٹ فارم ہم دینے کو تیار ہیں، مگر ہمارے نام کا تو کوئی اثر نہیں ہے نا۔ اس پلیٹ فارم پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آواز گونجے گی عواموں تک، تو ہی کام ہوگا۔ سینئر ایڈوکیٹ عابد ساقی نے کہا کہ حالیہ بحرانوں کو حل کرنے کے لیے ایسی بامانی سیاسی تحریک کی ضرورت ہے جس میں مزدور، خواتین اور طلباء شامل ہوں۔ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو اگر آپ امپاور کرتے ہیں، اور آرٹیکل 140A میں 18th امینڈمنٹ کے بعد باقاعدہ اس کو بڑی اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو ڈیموکریٹائز کرنے کے لیے انفیکٹ دیٹ واز ریئلائزڈ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج تک وہ آرٹیکل 140A کی ایک مینڈیٹری پروویژن کے باوجود کہاں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یونین کونسل، تحصیل ہیڈ کوارٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھوڑا بہت اتنا سیلف سفیشینٹ ہو کہ وہ کوئی کچھ اپنی اس مقامی آبادی کی کو کیٹر کر سکے، کوئی پوچھ گچھ کر سکے، کوئی ان تک پہنچ سکے جو ان کے پاس مقامی علم موجود ہے، مقامی تعلقات موجود ہے اور مقامی وسائل کو بروکار لا کے وہ کر سکتے ہیں۔ سینئر صحافی امتیاز عالم نے کہا کہ سول سوسائٹی کو تمام بنیادی حقوق کے تحفظ پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈز تیار کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے 10-15 کم از کم فنڈامنٹل ایشوز ہیں، اس پر یہ پارٹیز کیا کہتی ہیں، بارز کیا کہتی ہیں، میڈین باڈیز کیا کہتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتی ہیں، تو ہمیں اس کا پریمس بنا کے اینڈ وی کین ورک ایز اے کوہیسو لابیز گروپ اور پریشر گروپ، ایٹ لیسٹ لابیز گروپ کے طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن تنویر جہاں نے کہا کہ حکومت کو آفات سے نمٹنے کے لیے کافی بڑی تعداد میں موبائل میڈیکل یونٹس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ 40% ہمارے بچے جو ہے اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں۔ یہ عورتیں جو کہ پریگننٹ ہیں، وہ اگر اپنی خوراک بیچاریوں کو پہلے کتنی ملتی تھی، اور اب اگر جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوئی اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ راشن اور فوڈ جو ہے وہ ان تک پہنچنا حادثاتی ہی ہے کہ اگر کسی تک پہنچ جائے، ان کے بچوں کی گروتھ سے اس کے اوپر کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جب ہیلتھ اور ہائیجین کی ہم بات کرتے ہیں، ایک تو ہمارے ٹیبوز بہت زیادہ ہیں۔ ماہر معاشیت ڈاکٹر فہد علی نے کہا کہ IMF کے معاہدے پر دوبارہ بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کو اب بحالی نو اور تعمیر نو کے لیے مالیاتی استحکام کی ضرورت ہے۔ IMF سے ڈیل کو رینیگوشیٹ کرے، شاید وہ تھوڑی بہت ہو بھی جائے، اس کے اندر سسپینشن ہو جائے اس کی ٹائم پیریڈ کے لیے، تاکہ ہمیں حکومت کو جو بہت زیادہ پیسہ خرچنے کی ضرورت ہے ان علاقوں کی ریہیبلیٹیشن اور عوام کی ری سیٹلمنٹ کے لیے، اور اس کے لیے ان کو فسکل اسپیس یعنی کہ پیسہ خرچنے کی اسپیس جو ہے ایکسپینڈیچر اسپیس مل سکے۔ تو ایک تو ضروری کام ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات کرنی چاہیے ان کو ڈیٹ کینسلیشن کی۔ مسئلہ ہے کہ ہم ہر دفعہ لوگوں سے اتنی دفعہ پیسے مانگ چکے ہیں کہ شاید ہماری اب کوئی ڈیٹ کینسلیشن کی بات یا ڈیٹ ریلیف کی بات جو ہے وہ کوئی ہمیں اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے دیکھی نہ۔ سول سوسائٹی نے مطالبہ کیا کہ مقامی حکومتوں کو امدادی کاموں میں کلیدی کردار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو سول سوسائٹی سے متعلق اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ خواتین کو تمام اداروں اور حکومتی سطحوں پر یکساں نمائندگی دی جائے۔ قومی انتخابات کا انعقاد آزادانہ اور منصفانہ انداز میں ہونا چاہیے تاکہ ایسی نمائندہ حکومت قائم ہو جو محنت کش طبقوں اور پسماندہ گروہوں کے مفاد کا تحفظ کر سکے۔ اجلاس میں شریک لوگوں نے بھی ملک میں جاری سیاسی اور معاشی بحران پر اپنی رائے دی۔ کیمرامین اویس سیال کے ساتھ ریحان براچہ، وائس PK.net، لاہور۔